السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور میرے پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اچھا جی، آج جو ہے ہم دو زیر کی جو تنوین ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم جو ہے مشق پڑھیں گے اور حروفوں کو جو ہے آپس میں جوڑنا اور تنوین کی ادائیگی لفظوں میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو سبق پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑھ لیں۔ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ترجمہ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31، تختی نمبر 4، تنوین۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 4 تنوین، اور آج ہم تنوین میں سے دو زیر پڑھیں گے۔ دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین والے حرف پر غنہ کرنا ہوتا ہے، ناک میں آواز چھپا کر ایک الف کے برابر نکالنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گزشتہ سبق میں ہم نے حرف بحرف جو ہے تنوین، دو زیر کی تنوین کی ادائیگی جو ہے وہ سیکھی تھی۔ مخارج کے اندر جو ہے فرق کے ساتھ جو ہے لاسٹ سبق میں ہم نے ہم آواز حروف میں اس میں بھی ادائیگی سیکھی تھی۔ آج جو ہے ہم یہاں پر مشق سیکھیں گے، اور اس مشق میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رواں ہی پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک دو الفاظ جو ہے وہ میں آپ کو جوڑ اور رواں کے ساتھ بتا دیتا ہوں، کیونکہ امید ہے پچھلی تختیوں میں آپ کو جوڑ اور رواں جو ہے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے تھوڑی روانگی کے لیے جو میں سکھا دیتا ہوں، کیونکہ ہے تو دونوں چیزیں ضروری، ٹھیک ہے نا؟ جوڑ بھی آنی چاہیے اور رواں بھی آنی چاہیے، یعنی کہ ہجے بھی آنی چاہیے اور رواں بھی آنی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے چل کے پھر اور مزید جو ہے اس میں وقف کی بھی جو ہے ایک اضافہ ہو جائے گا، جو کہ ہماری جو ہے یہ بنیادی چیز میں آتا ہے تلاوت کے اندر۔ اچھا جی، اس حرف کا جوڑ ہے عین زبر۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے عین زبر ع، اور اس حرف کا جوڑ رواں ہے میم زبر ما۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے میم زبر ما۔ ان دونوں حرف کو ہم نے جوڑا تو یہ بن گیا عام۔ کیا بن گیا؟ عام۔ اور یہ جو حرف ہے اس کا جوڑ رواں ہے دال دو زیر دن۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے دال دو زیر دن۔ اب یہاں پر ہماری جوڑ رواں مکمل ہو گئی۔ اب پورا لفظ جو ہے رواں میں کیا بنا؟ عمد۔ یہ پورا لفظ جو ہے ہمارا بن گیا عمد۔ تو یہ ہو گئی اس کی جوڑ رواں کے ساتھ ادائیگی، ٹھیک ہے؟ اب اگلے لفظ جو ہے ہم صرف اور صرف رواں پڑھیں گے، ہم نے زیادہ تر زور رواں پہ ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگلا لفظ حجج۔ حجج، حجج، حجج۔ آگے لہب۔ اگلا لفظ ہے لہب۔
اس میں تھوڑا سا فاصلے کے لیے ایک نشان بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو لفظوں کی پہچان ہو جائے کون سا لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر پڑھ لیں اس کو. لہب, ادائیگی کا خیال رکھیں بالکل. جو ہم ادائیگی پیچھے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے. اگر کوئی حرف پھسل کر غلط نکلے تو ہم نے اس کو ریپیٹ کر کر صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے. جب تک صحیح نہ ہو آگے نہیں جانا ہے. تو لہب, اگلا خلق, خلق, قاف باریک نہ ہونے پائے, خا باریک نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. پیش لگی ہوئی ہے, مجہول آواز نہ نکلے. خلق, خلق اس طرح نکلے, خلق نہ نکلے. ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. زیر اور پیش میں اکثر آوازیں جو ہیں ہماری مجہول ہو جاتی ہیں, اس چیز سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, زیر کے اندر منہ اتنا نہیں کھولنا کہ آواز جو ہے وہ بکھر جائے اور کچھ اور نکل جائے. جیسے یہ لفظ ہے بقبس, اگر ہم منہ زیادہ کھول دیں گے زیر کے اندر تو بقبس جلدی میں نکلے گا, تو جو کہ مجہول ہو جائے گی آواز. تو ہم نے تھوڑا سا منہ کھولنا ہے, منہ کو پیچھے کی طرف ہونٹوں کو چیرتے ہوئے پورا کھینچتے ہوئے پھر پڑھنا باریک سا منہ کھول کے بقبس. ٹھیک ہے, اسی طرح اگلا لفظ ہے رقبت, رقبت. اس لفظ کے اندر آخر میں گولتا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, خیال رکھنا ہے. اس کی ادائیگی وہی تا میں ہوگی جیسا کہ آپ نے سیکھا ہے, تا دو زیر تین, اس طرح سے اس کی جوڑ رما ہوگی. رقبت, پھر پڑھے رقبت. اگلا لفظ ہے شجرات, شجرات, شجرات. اگلا لفظ ہے نفقات, نفقات, نفقات. تو یہاں پر جو ہے ہماری تنوین کی دو زیر والی تختی جو ہے وہ بالکل مکمل ہو گئی ہے, مشق کے اندر بھی ہو گئی اور ہم آواز حروف کی بھی ادائیگیاں ہو گئی ہیں, یا تک حرف بھی ہو گئے ہیں. تو جو ہے امید ہے تختی جو ہے میں نے آپ کو جو پڑھائی ہے یہ والی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. مشق کے اندر میں نے چند لفظ لکھے ہیں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کی طرح. تو آپ نے جو ہے ان چند لفظوں پر ہی اپنے آپ کو جو ہے نہیں روکنا, آپ نے اپنے قاعدے میں سے اضافی جتنے بھی لفظ ہیں ان کی خوب ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور تختی مکمل ہو گئی ہے. تو میں نے جیسے کہا تھا پچھلے سبق میں بھی کہ آپ کی جب تختی مکمل ہو جائے تو اس حرکت کی ادائیگی, جیسے ہم نے آج تنوین کی دو زیر کی ادائیگی مکمل تختی پڑھی ہے, تو آپ نے تختی مکمل ہونے کے بعد جو اس ادائیگی کو ہے قرآن کھول کر قرآن میں بھی جو ہے اس کی مشق کرنی ہے, جب تختی پوری طرح آپ کی اچھے سے پکی ہو جائے. ٹھیک ہے, جب آپ کو لگے کہ مجھے دو زیر کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہے, یا میرے بچے کو جو ہے اچھے سے پہچان ہو گئی ہے دو زیر کی, تو آپ نے اسی طرح ہر حرکت کی جو ہے ادائیگی وہ قرآن میں سے اس کا ٹیسٹ لے کر کرنی ہے, اس کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود کا بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس میں ادائیگی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ کوئی سا بھی پیج نکال لیا قرآن کریم کے اندر جو آپ کو آسان لگتی ہے صورت, کوئی سی بھی کوئی صورت یا کوئی پیج. ٹھیک ہے نا, عام طور پہ جو ہے ہم لوگ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں یاسین پڑھتے ہیں, سورہ الرحمن پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی آسان صورت یا قرآن کا کوئی سا بھی حصہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو نکال لیں اور اس میں سے یہی حرکت آپ ڈھونڈ کر اس کی ادائیگی کریں رما میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے دو زیر پڑھی ہے تو آپ کوئی سا بھی پیج نکال کر اس میں ہر لفظ کے اندر, ہر آیت کے اندر دیکھیں کتنی جگہ دو زیر ہیں, اس کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا تو آپ کے بچے کو اور آپ کو جو ہے آسانی ہوگی. شروع میں تو دقت ہوگی کیونکہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اب اس ڈھونڈنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ عام طور پر بچے ہمارے جو ہے نا فوکس نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی جو ہماری جو اس میں پریشانی آتی ہے پڑھانے کے اندر وہ یہی آتی ہے کہ بچے جو ہے ہمارے توجہ نہیں کرتے, فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو فوکس کروانے کے لیے ہم نے یہ آخر میں یہ ٹیسٹ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, جب یہ ٹیسٹ آپ کروائیں گے اس بچے سے
یا آپ لوگ خود کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ڈھونڈ کر، لازمت اتنے سارے لفظ ہوں گے اس میں، زبر زیر پیش جزم ساری چیزیں ہوں گی، اس میں سے آپ نے 2 زیر تلاش کر صرف اس کو ہی ادا کرنا ہے، تو آپ کو پریشانی تو ہوگی کیونکہ اس کو ڈھونڈ کر کرنا پڑے گا۔ اب بچے جو ہیں ڈھونڈتے نہیں، توجہ ہوتی نہیں، یوں کر کے جو بھی منہ میں آتا ہے اس کو اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو فوکس کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ 2 زیر کہاں پر ہے مجھے، کیونکہ 2 زیر ہی ادا کرنی ہے۔ جب 2 زیر ادا ہو جائے اور 2 زیر پوری صورت میں یا پورے پیج پر بآسانی بچہ ادا کر رہا ہو یا آپ سے بھی ادا ہو رہا ہو، تو پھر اس کے بعد جو پچھلے اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان کی بھی ادائیگی اسی طرح ان کے ساتھ ملا کر رواں کریے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تفصیل جو ہے میں باقاعدہ آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے جو ہے آپ جائزہ لیں، کس طرح سے اپنا ٹیسٹ لیں یا اپنے بچے کا ٹیسٹ لیں تاکہ وہ اس میں مضبوط ہو جائے، مضبوط تر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ زبر پڑھا ہے یا زیر پڑھی ہے یا پیش پڑھی ہے، 2 زبر 2 زیر کچھ بھی پڑھا ہے تو اس میں کس طریقے سے پکا ہو جائے، کس طریقے سے جائزہ لیں گے، تو میں انشاءاللہ اس کا جو ہے ایک طریقہ جو ہے بورڈ پر بھی انشاءاللہ بتا دوں گا، جس سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بہت زیادہ تفصیل سے اس کے اندر میں نہیں جا رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے نا اکثر جو ہے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو جو ہے نا پوری مکمل دیکھتے نہیں ہیں، بور ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جاتے ہوئے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو، میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں کہتا نہیں ہوں کہ اکثر لوگ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو میرے خیال سے اس چیز کا خیال نہیں رہتا یا ان کو نہیں معلوم ہوتا ہوگا، تو جس کی وجہ سے وہ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو میری جو ہے ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ مجھے میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں کوشش کر کے اور بہتر طریقے سے اس کام کو کر سکوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔